اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدان جملہ پی پروگرام تغوری کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ناظرین۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی جاگے دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہت تیزی سے جگا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے۔ اپنے وقت کے امام کے لیے کیا ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ایک دوسرے کے مومن کو جگانے کے لیے ڈیوٹی ادا کرنے سے کیوں کوتاہی کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ہم آپ کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قائم ٹی وی چینل کی طرف سے تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں اور جہاں قائم کی آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب مومنین کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام میں کتنا خوبصورت دن ہے کہ اس اعلان کے لیے خدا نے تمام کائنات کو آخری حد کے موقع پر روک دیا اور اعلان ولایت کا حکم نافذ کیا گیا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اونٹوں کے آپ نے ممبر بنایا اور اس پہ آپ نے 1.25 لاکھ مجمع کو مولا کائنات علی بن ابی طالب امامت ہاتھوں پہ بلند کیا اور ہاتھوں پہ بلند کر کے کتنی آپ نے جوش و خروش سے پوری دنیا کو متعارف کرایا۔ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مگر افسوس، وقت پر تو سب نے اقرار کر لیا مگر دل سے اقرار نہ کیا۔ یہ ممبر کتنا حسین ممبر تھا جس پہ ولایت کا اعلان کیا گیا، اور کس نے اس کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا؟ جس نے انکار کیا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیا، دنیا کو پسند کر کے آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، ایک تعارف اور اس خانہ کعبہ پہ کرایا گیا، اور وہ تعارف تھا مولا عباس علیہ السلام فرزند مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ پہ آخری حج کے موقع پہ مولا حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تمام حاجیوں کو بتا رہے ہیں مقصد حسین کیا ہے، پہچانو اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ ارے اس امام کو نہیں پہچانا تو دنیا اور آخرت دونوں ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مگر کیا ہوا؟ حج کرتے رہے، امام کا ساتھ نہ دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیا۔ اللہم لبیک کی صدائیں جو خانہ کعبہ سے آ رہی ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی اور خانہ کعبہ گریہ کرے گا۔ اللہ امام زمانہ جل فرج کا اعلان ظہور خانہ کعبہ کی بلندیوں سے کرے گا، اور امام جب پوری کائنات میں لوگوں کو بلائیں گے اور مومنین جو امام کے لیے جاگے ہوئے ہوں گے، جو امام کو پہچانے ہوں گے، جو نجاستوں سے خود کو بچائے ہوئے ہوں گے، وہی لبیک کہیں گے۔ خدا کو راضی کریں، مولا کو راضی کریں، انسانوں کو نہیں۔ جنہوں نے انسانوں کو راضی کیا وہ انسان کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، خدا کی ناراضگی وہ لے لی۔ یہ تو دنیا فانی ہے، یہاں سے تو جانا ہی ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ کیوں نہ اپنے امام کو، اپنے خدا کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، امام زمانہ جل فرج اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے۔ آئیے ناظرین، اب اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے
کہ غیبت کے دور میں کیا ہم اپنی نسل کو تیار کر رہے ہیں یا ہم غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ تربیت اولاد وہ بھاری ذمہ داری ہے جو دین نے ہمارے شانوں پر ڈالی ہے، کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا اور جس کے نتائج بھی دیر پا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے امام راحل امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان تربیت کے فقدان نے پہنچایا ہے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوتی ہے وہ ہمیشہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں تربیت کرنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اب چاہیے ایسی تربیت کہ جو جدید تقاضوں کے مطابق بھی ہو لیکن اسلامی طرز پر ہو۔ اور یہ زمانہ انتظار کہ جس کے بارے میں حدیث معصوم ہے کہ تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل، سب سے برتر عمل انتظار فرج ہے، یعنی ایک منتظر کی زندگی گزارنا۔ لیکن ہم اس انتظار سے مراد یہ لیتے ہیں کہ گویا ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نظارہ کرنا ہے، ہم نے فقط ویٹ کرنا ہے۔ یہاں مراد انتظار سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ویٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ انتظار سے مراد زمینہ سازی ہے، آمادگی ہے، تیاری ہے، کہ جس طرح سے ہم کسی کو مہمان اپنے گھر بلاتے ہیں تو ہم ایک منتظر بن جاتے ہیں اس مہمان کے۔ لیکن اب منتظر بننے کی ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنے مہمان کے گھر آنے سے پہلے اس کے آنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لوں، میں اس کے آنے سے پہلے کھانا بھی تیار کر لوں، میں اس کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف بھی کر لوں، میں اس کے آنے سے پہلے اپنا لباس بھی تبدیل کر لوں اور مکمل طور پہ اپنے وجود کے ساتھ تیار ہو کر یہاں پر مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو منتظر کہوں۔ لیکن اگر میں کسی کو مہمان بلاؤں، اس کو دعوت دوں، لیکن نہ میں اپنا لباس تبدیل کروں، نہ میں اس کے لیے کچھ کھانے لوازمات کا انتظام کروں، نہ میں اپنے گھر کو صاف کروں، تو یہاں پر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو منتظر کہہ سکوں۔ اگر ہم ایک معمولی مہمان کو اپنے گھر بلانے کے لیے اس قدر تیاری کرتے ہیں تو اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا حق ان سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی اولادوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو وہ کچھ چیزیں جو آج ہم زندگی میں اپلائی کر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو امام سے قریب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ، اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو امام زمانہ کا عاشق بناؤں، امام زمانہ سے محبت کرنے والا بناؤں، ایک ایسا فرد بناؤں کہ جس کی مسلسل نظریں اپنے وقت کے امام پر ہوں، تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا۔ یعنی پہلے ہم اپنے وجود میں عشق امام کو اتاریں، اپنے عمل میں عشق امام کو اتاریں، اور اس کے بعد اپنی اولادوں کا رخ کریں۔ جس طرح سے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے کان نہیں ہوتے، بچوں کی صرف آنکھیں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں زبان سے بچوں کو اچھی باتیں بتاتی بھی رہوں لیکن میرے عمل میں کہیں وہ اچھی بات نظر نہیں آتی تو میرے بچوں کا میری کہی ہوئی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح چھوٹے بچوں کو ہم سکھائیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے چیزیں شیئر کرنی ہے، لیکن جب بچے ہمیں اس کے بالکل برعکس عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ کو، اپنے بچوں کو امام زمانہ کا عاشق بنانے سے پہلے مجھے امام زمانہ کا عاشق بننا ہوگا، مجھے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں واقعاً امام کی نصرت کے لیے اور امام کی منتظر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ انجام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی ماحول سازی کریں۔ اس ماحول سازی کا بچوں کی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی ہمارے گھر میں ایسی محافل ہوں، ایسی مجالس ہوں کہ جن میں مسلسل امام کا تذکرہ ہو، امام کا ذکر ہو، کہ جو بار بار بچے سنیں تو ان کی توجہ امام پر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے دن میں ہم بار بار بچوں کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز دیں۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو کہیں کہ امام زمانہ آپ سے خوش ہوں گے، یا اگر وہ کوئی غلط کام کریں یا برا کام کریں تو ہم ان کی تنبیہ کریں اور ان کو امام زمانہ کے ہونے کا احساس دلائیں کہ امام نے آپ کو دیکھا ہے اور امام کو آپ کا یہ کام دیکھ کر امام کو بالکل اچھا محسوس نہیں ہوا، امام کو یہ کام پسند نہیں آیا، اور امام نہیں چاہتے کہ امام کے لشکر میں کوئی ایسا انسان ہو جو یہ کام کرتا ہو۔ یہ چھوٹے بچوں کو جب مسلسل یہ کانسٹنٹ ریمائنڈرز جاتے ہیں تو وہ خود بخود کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔
یعنی میرے وقت کے امام مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ہر وقت ایسا رہنا ہے کہ ہر وقت میں امام کی نظروں میں ایک پسندیدہ اور بہترین فوجی اور مجاہد کے طور پر اپنے امام کی نظروں میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ علماء، وہ شخصیات، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام کی نصرت کے لیے اور امام کو صحیح طور پر امام کا منتظر ہونے کا حق ادا کیا ہے، یعنی علماء حق اور ولی فقیہ کہ جو ہمیں دراصل میں تیار کر رہے ہیں امام کی نصرت کے لیے، ہم اپنا رابطہ ان کے ساتھ جوڑیں، ہم ان کے دروس، ان کی مجالس، ان کی کتابوں کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں اور ایسا بنیں جیسا ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ ان سے رابطہ جوڑ کر ہی ہم اپنی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو سب سے آخر میں یہ کہ ہم اپنے سرکل کو فلٹر آؤٹ کریں، یعنی ہم اپنا سرکل ایسا بنائیں کہ جو خود بھی تیار ہوں کی کوشش کر رہے ہوں امام زمانہ کی، یعنی کہ وہ خود بھی منتظر ہوں امام کے لیے۔ جس طرح سے حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے کہ بہترین ساتھی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آئے، یعنی اگر ہم اپنا فرینڈ سرکل ایسا کریں گے کہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت جہاں پر امام کے فضائل کا تذکرہ ہو، مسلسل امام کا تذکرہ ہو، تو بچے یہ مسلسل یہ چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں امام کے اقوال لگے ہوئے ہوں، احادیث معصومین علیہ السلام لگی ہوئی ہوں، کہ بچوں کی چلتے پھرتے ان چیزوں پر نگاہ جائے تو بچے کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لاوارث اور یتیم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے امام موجود ہیں جو غیبت میں ہیں، اور امام کی غیبت میں ہونے کی وجہ میں ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو تیار کر لوں، اگر ہم بطور امت تیار کر کے، زمینہ سازی کر کے، آمادگی کے ساتھ دعائے فرج پڑھ کے امام کو پکاریں گے تو یقیناً اذن خدا سے امام زمانہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام زمانہ کے انصار و ایوان میں شمار فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اور شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ اللہ جل جا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل جا امام۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، کیا عمل کردار ضروری ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال بہت ہی بنیادی سوال ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، بلکہ یوں کہوں ہمیشہ ہر امام کے زمانے میں یہ سوال ہمارے سامنے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ فقط لبیک یا امام یا الاجل یا امام یہ کہنا یقیناً کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے پیچھے ہماری معرفت نہ ہو، جب تک کہ یہ الفاظ جو ہماری زبان سے نکل رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے قلب سے پیدا نہ ہو، اور جب یہ ہمارے زبان سے اس وقت کے جب ہمارے قلب سے ہوتے ہوئے ہماری زبان پر آئیں گے تو یقیناً اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ یہ جب ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوگی تو یہ ہمارا خود بخود عمل، ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ جو تاریخ کے اندر بہت سارے لوگ اپنے اپنے زمانے کے اماموں کے سامنے لبیک ضرور کہتے تھے، لیکن جب امام انہیں اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے تو وہ امام سے دوری اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس نعرے سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس تربیت کو صحیح انداز میں کر پائیں گے یا ہم نے کی ہوگی تو اس کے بعد جب یہ زبان پر ہمارے یہ کلمات آئیں گے تو یقیناً ان میں جو درد اس وقت دکھائی دے گا، جو اس کے اندر شدت عشق دکھائی دے گی، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اگر ہمارا امام ہمارے سامنے ہو اور وہ ہمیں بلا رہا ہو کسی بھی محاذ کے اوپر کسی بھی کام کے لیے، تو اگر ہماری تربیت ہوئی بھی ہوگی، اگر ہم نے اپنی تربیت کی ہوگی تو ہم اس امام کا جواب بھی دے سکیں گے
کیونکہ ابھی تو ہم پکار رہے ہیں، بہت آسان ہے، جب ہمارا امام ہم سے یہ کہے گا کہ آ جاؤ تو اس وقت ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کی بلانے پر لبیک کہتے ہوئے دکھائی دیں، اور یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی عزت و آبرو عزیز ہے وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہے۔ ناظرین، کتنا خوبصورت قول ہے۔ اللہ قرآن میں بھی اور ائمہ تحرین علیہ السلام نے اپنے قولوں سے، حدیثوں سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں جگہ جگہ ہدایت فرمائی، لیکن افسوس کہ انسان اتنے غفلت میں ہے، اتنا غافل ہے کہ وہ دنیا کو اپنی جنت سمجھے ہوئے اس دنیا میں غرق ہے۔ کو مومن کو چاہیے اپنے نفس کو مضبوط کرے، جتنا اس کا نفس مضبوط ہوگا اس کو شیطان کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ جھگڑا کرنا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ شیطان انسان کے اندر چنگاری پھینکتا ہے اور اس کو بھٹکاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ کام لینا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے غفلت میں چلا جائے اور اپنے انجام کو خراب کر لے۔ مگر وہ خدا کتنا رحیم ہے، شیطان کی چالوں کو ختم کرتا ہے اور شیطان سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہماری ہدایت چاہتا ہے۔ یعنی ہم اسی دنیا میں مٹ جائیں گے تو ایسے کام کریں کہ ہم اس دنیا میں نہ مٹیں، ہم امر ہو جائیں، لوگوں کے دلوں پہ چھائیں، اور دلوں میں چھانے کے لیے کردار، اخلاق، عمل سب کچھ چاہیے۔ لوٹ آئیں، پلٹ جائیں، توبہ کر لیں، اور کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ امام منتظر ہیں، امام کا خیال کریں۔ اب کتنی صدیاں گزر گئیں امام کو روتے ہوئے، امام کو ہمارے لیے تڑپتے ہوئے، امام ہمارے لیے گریا کرتے ہیں۔ ہم جاگ جائیں، ایک دوسرے کو جگائیں۔ اولین فرض ہے ہمارا وقت کے امام کو نہ بھولے۔ یہ دنیا کیا ہے، امام کا ظہور ہوگا، کیا شان ہوگی۔ ہم کس طرح امام منتظر ہیں کہ خون حسین اپنے جد اور اپنی دادی کا انتقام لیں گے۔ آج ہم روتے ہیں امام کے لیے، بی بی کے لیے روتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ امام کے بی بی کا جلد انتقام لیا جائے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو بدلتے، کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ کہاں ہیں ہماری محبتیں، ہم کیوں نہیں جاگتے؟ آئیے ناظرین، ہم امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھائیں جو ہماری وجہ سے اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھتے ہیں۔ امام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ امام زمانہ جلد و فرج ہمارے امام منتظر ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک قصیدہ سنتے ہیں جس کا ہدیہ ہم کل مومنین کو امام سے کہتے ہیں کہ امام کل مومنین کو اس کا ہدیہ۔ ایک دن کعبہ خانہ بنایا جائے گا، ہاں ایک دن کعبہ خانہ بنایا جائے گا، پرچم عباس اس پر بھی لگایا جائے گا، اور سر مقصر اور نصیری کا اڑایا جائے گا، ارے سر مقصر اور نصیری کا اڑایا جائے گا، پھر علی کیا ہے زمانے کو بتایا جائے گا، پھر علی کیا ہے زمانے کو بتایا جائے گا۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا ہوگا،
میرا ذہن جہاں تک گیا میں شعر پیش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا 1400 سال پہلے جو عمارتیں بنی ہوئی تھیں وہ زمیں بوس ہو گئیں ان 14 صدیوں میں, لیکن وہ شام کا بازار اور شام کا دربار آج تک ویسے کا ویسا ہے. سبب کیا ہے؟ شاید کوئی بات ہو, پیش کرتا ہوں کہ شام کے دربار اور بازار باقی یوں بھی ہیں. ہاں شام کے دربار اور بازار باقی یوں بھی ہیں. اب امیر شام کو قیدی بنایا جائے گا. اب امیر شام کو قیدی بنایا جائے گا. آئے ناظرین، اب ہم آپ مل کر امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھائیں جو ہمارے گناہوں سے اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں. یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے